खुदावंद यसु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम इवेंजलिस्ट किरण कॉन्स्टेंटाइन मल है और मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज ये फ़ज़ल और ये मौका दिया कि मैं गवाही चैनल में आकर पैगाम इलाही में आप सबके साथ मैसेज को शेयर करने वाली हो सकूँ। इसी तरह मैं पास्टर सरफराज विलियम की भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया कि हम इस चैनल के थ्रू उन तमाम लोगों तक आपने उन तमाम मैसेजेस को पहुंचा सके ताकि वो बरकत पा सके, ताकि उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो सकें। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें गलतियों 2 बाब उसकी 4 आयत। गलतियों 2 बाब उसकी 4 आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छुप कर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आज़ादी को जो हमें मसीह यसू में हासिल हैं जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें ग़ुलामी में लाएं। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आप सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आज जो मेरी और आपकी बढ़ोतरी के लिए खुदावंद ने जो टॉपिक दिया है वो ये है, आज़ादी जो मसीह यसू में हासिल है। आज़ादी जो मसीह यसू में हासिल है। आए सब अपनी आँखों को बंद करें और हम खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि ए खुदा तो आज कलाम के वसीला से मेरी ज़िंदगी में बरकत को जारी कर दे और उन तमाम बंधनों को और जुओं को तोड़ जिसके ज़रिया से हम खुदावंद से दूर हैं। कदूस 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 खुदाए कादिर, अब्दियत के बाप, सलामती के शहज़ादे, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तू जो कि अजीम खुदा है और तू जो कि जलाली खुदा है। ए खुदाए अक़दस, इस बात के लिए मैं तेरी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजारी करती हूँ कि ए जलाल के बादशाह, तूने ये फ़ज़ल बख्शा कि ए खुदाए कदूस मैं आज यहाँ पर पैगाम इलाही में ए खुदाए अक़दस तेरे कलाम को तेरे लोगों के साथ शेयर करने वाली हो सकूँ। ए खुदाए कदूस, इसी तरह तेरी पाक हजूरी में दुआ को हूँ जितने भी आज इस चैनल के थ्रू मुझे देख रहे हैं, ए जलाल के बादशाह तो आज कलाम के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में अपनी बरक़ात का नज़ूल करना, तमाम बंधनों और जुओं को तोड़ना और ए खुदाए ज़ुल चला, ताकि वह तुझे अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देने वाले हो सके और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए खर्च हो सके। ए खुदाए कदूस, इसी तरह वो अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करते हुए तेरी राह पर चल कर ए खुदाए ज़ुल जलाल अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले हो सके। और मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि ए खुदाए अक़दस तूने ए जलाल के बादशाह इस दुआ को सुना और कबूल किया, मांगते प्यारे बेटे यसु मसीह के वसीला से, आमीन। मेरे अजीज़ों, अभी जैसे कि हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा, गलतियों 2 बाब उसकी 4 आयत की हमने कलाम मुक़द्दस में से तलावत की। आइन दोबारा मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें, और ये उन झूठे भाइयों की सबब से हुआ जो छुप कर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आज़ादी को जो हमें मसीह यसू में हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें ग़ुलामी में लाएं। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको टॉपिक बताया था और अब मैं दोबारा से आपको टॉपिक बता रही हूँ, आज़ादी जो मसीह यसू में हासिल है। आज़ादी जो मसीह यसू में हासिल है। गो कि आप सभी जानते हैं कि 14 अगस्त नज़दीक है और वो हमारे लिए एक आज़ादी के तौर पर हम उस दिन को मनाते हैं और उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम मसीहत में देखें तो हमारी उसी दिन आज़ादी हो चुकी थी जब मसीह खुदावंद हमारी खातिर कोहे कलवरी पर उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया और हमारी खातिर उन तमाम दुखों को बर्दाश्त किया, उन तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, ताकि हम ग़ुलामी वाली ज़िंदगी को बसर ना कर सकें बल्कि उस ज़िंदगी को बसर कर सके जो एक आज़ादाना तौर पर हो और आज़ादी के साथ हर एक काम को करने वाले हो सके और आज़ादी के साथ हम उन तमाम बरक़ात को ले सके और आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। और जिस तरह हमने गलतियों 2 बाब उसकी 4 आयत को पढ़ा तो उसमें हमें कलाम मुक़द्दस में मिलता है कि इब्लीस नहीं चाहता कि कोई भी आज़ाद रहे, बल्कि उसका मिशन यही है कि इंसान ग़ुलाम बना रहे। लेकिन जब हम इब्लीस पर फतह पा लेते हैं और जब हम इब्लीस पर गलबा पा लेते हैं तो मेरे अजीज़ों हमें आज़ादी मिल जाती है, हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाते हैं। फिर हम ग़ुलाम नहीं रहते हैं, फिर हम ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं बसर करते हैं, बल्कि हम आज़ादाना तौर पर उन
तमाम आज़ादियों को लेकर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे होते हैं और इब्लीस को शिकस्त देते हैं और इब्लीस पर हम फ़तह हासिल करते हैं। आए इसी तरह मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें, गलतियों 5 बाब उसकी 1 आयत। गलतियों 5 बाब उसकी 1 आयत। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जूतो। यहाँ पर हमें वाज़ह तौर पर मिलता है कि हमें मसीह यसू में आज़ादी है और उसी आज़ादी को अमल में लाते हुए मसीही मज़हब आज़ादी बख्शता है। तमाम दर्द से और शरीयती रसूमात से जो यहूदियों की थी, यहूदी उस वक्त ग़ुलाम बना कर रखते थे और वो चाहते थे कि हम ग़ुलामी की ही ज़िंदगी बसर करें और ग़ुलाम ही बन कर रहें। लेकिन जब मसीह यसू आया, जब खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और जब खुदा ने इस दुनिया में अपने बेटे को भेज कर हमें मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया। और जब आज़ादी अगर देखें तो आज़ादी हमें मसीह यसू के वसीला से मिलती है, ना कि किसी इंसान के ज़रिया से, ना कि किसी बादशाह के ज़रिया से, ना हमें किसी गवर्नमेंट के ज़रिया से मिलती है, हमें किसी हुक्मरान के ज़रिया से आज़ादी नहीं मिलती है। अगर हम हुक्मरानी की बात करें तो वो हम ग़ुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब मसीह खुदावंद इस दुनिया में आया तो हमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल गई। कैसे कि हम गुनाहों से आज़ाद हो गए। वो ज़िंदगी जो कि हमारी गुनाह आलूदा थी और गुनाह की दलदल में फंसी हुई थी और हम अपनी ज़िंदगी से खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने के बजाय इब्लीस के उन कामों को सरजद करते थे, इब्लीस के उन कामों को करते थे और वो काम जो कि खुदा को नापसंद थे, हम उन कामों को करते थे और हम खुदा की राह से भटके हुए थे। लेकिन जब मसीह यसू आया और उसने इस दुनिया में कदम रखा और उसके पैदा होने से लेकर और उसके मरने तक और उसके जी उठने तक हम देखते हैं कि हमें आज़ादी मिली। उसका इस दुनिया में आना हमारे लिए आज़ादी का नमूना बना, हमारे लिए आज़ादी बन गई। हम ग़ुलामी की ज़िंदगी से बाहर निकल आए। हम उन तमाम ग़ुलामों की ज़िंदगी से उन ग़ुलामों को हमने पीछे छोड़ दिया ताकि हम मसीह पर ईमान लाकर उसके हुक्म और आइन पर अमल करते हुए आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले हो सकें। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें, अमाल 15 बाब उसके 10 आयत। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे और ना हम खुदा को क्यों आजमाते हो। मेरे अजीज़ों, कुछ लोग ऐसे थे जो मूसा की शरीयत की ग़ुलामी में लोगों को लाना चाहते थे। मूसा की शरीयत क्या थी? वो 10 अहकाम। वो ये चाहते थे कि लोग उन अहकामों को माने और उस शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें और ग़ुलाम बन कर रह जाए। उसमें ये था, खून का बदला खून के साथ, आंख का बदला आंख के साथ, मतलब हर एतबार से उनको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि आपने, अगर आपके साथ कोई भी सितम ज़रीफ़ी करता है या आपको दुख देता है या आपको तकलीफ़ देता है तो उसके बदले में आपने भी ऐसे ही करना है। आप सभी जानते हैं कि खरूज की किताब में हमें वाज़ह तौर पर वो 10 अहकाम के बारे में मिलता है जो शरीयत को साबित करती हैं और जो शरीयत के मुताबिक है। लेकिन जब मसीह यसू इस दुनिया में आया और जब मसीह यसू ने हमारी खातिर उन तमाम दुखों को बर्दाश्त कर लिया तो हम ग़ुलामी से बाहर निकल कर हम आज़ादी की तरफ आ गए। और जैसे ही हम आज़ादी की तरफ आए तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यसू मसीह ने ये नहीं कहा था कि मैं शरीयत तोड़ने आया हूँ, बल्कि उसने ये कहा था कि मैं वो उन कामों को पूरा करने आया हूँ जिसके लिए मुझे मेरे बाप ने इस दुनिया में भेजा है। आप उनकी भी ताबेदारी करो, लेकिन मसीह के हुक्म और आइन के मुताबिक मुझ पर ईमान लाते हुए उन तमाम कामों को करो जो ग़ुलामी की तरफ आपको ना लेकर जाए बल्कि आज़ादी की तरफ लेकर जाए। और वो आज़ादी की तरफ कैसे हमें लेकर जाती हैं? आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें, 2 कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 26 आयत। मैं 12 सफ़र में दरियाओं के खतरों में
ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں۔ اور اسی طرح میرے ساتھ آپ دیکھیں اعمال 15 باب اس کی 24 آیت۔ چونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نہ دیا تھا وہاں جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیا اور تمہارے دلوں کو الٹ دیا۔ مطلب کہ آزادی جو مسیح یسوع میں حاصل ہے اس سے روحانی گمراہی نہیں آ سکتی اور انسان گمراہی کا شکار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارے اندر مسیح کی آزادی ہوتی ہے اور جب ہم مسیح میں رہ کر آزادہ طور پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں ہمارے اندر روحانی گمراہی نہیں آتی ہے، بلکہ ہم روحانی طور پر اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم روحانی اعتبار سے اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی خدا کی راہ سے ہٹا نہیں پاتا ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے 2 کرنتھیوں 11 باب اس کی 26 آیت میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جب میں سفر میں تھا تو مجھے کیا تھا؟ دریاؤں کا بھی خطرہ تھا، ڈاکوؤں کا بھی خطرہ تھا، اور اسی طرح ان تمام قوموں کا بھی اور غیر اقواموں کا بھی خطرہ تھا، اور شہر میں رہنے والے ان تمام لوگوں سے بھی خطرہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، جس پر میں توکل رکھتا ہوں، جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، اس کے لیے مجھے ہر خطرے میں سے گزرنا ہے۔ اور جب ہم گمراہ نہیں ہوتے ہیں اور جب ہم گمراہی کی طرف نہیں جاتے ہیں تو میرے عزیزوں ہماری زندگی میں کسی بھی طرح کے خطرے کیوں نہ آ جائے، کسی بھی طرح کے طوفان کیوں نہ آ جائیں، کسی بھی طرح کے لوگ کیوں نہ آ جائیں، ہم کسی بھی قوم سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، اور کسی بھی طرح سے ہم کہیں پر اگر جا بھی رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ادھر خطرہ ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے مطابق بسر کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی آزادی کو اپنے اندر لیتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، تو پھر میرے عزیزوں ہم ہر خطرے کا مقابلہ کر پاتے ہیں، ہم ڈٹ کر اس تمام خطروں پر شکست پا سکتے ہیں، ان پر فتح پا سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم خداوند کی حضوری میں ان تمام خطروں سے لڑ سکتے ہیں اور جنگ کر سکتے ہیں جب ہمارے ساتھ ہمارا زندہ خداوند ہوتا ہے اور اس کی آزادی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت ایک شاعری ہے، گو کہ وہ گیت بہت زیادہ چرچز میں گایا بھی جاتا ہے اور بیان بھی پرستش میں گایا بھی جاتا ہے کہ سانو موت دی نہیں رتی پرواہ، اسی چھڈاں گے نہ کدی تیرا راہ۔ جب ہم خداوند کی راہ پر چلتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں موت بھی آ جائے تو ہم اس سے بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمارے اندر مسیح کی آزادی ہوتی ہے، اور آزادی ہمیں اسی وقت ملتی ہے جب ہم مسیح کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جیسا کہ ابھی ہم سیکھ رہے تھے آزادی جو مسیح یسوع میں حاصل ہے۔ میرے عزیزوں آئے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، غلطیوں 3 باب اس کی 23 آیت سے لے کر 24 آیات تک ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے۔ غلطیوں 3 باب اس کی 26ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کی وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ میرے عزیزوں کیا خوبی کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم مسیح میں قائم رہتے ہیں تو ہماری آزادی بھی برقرار رہتی ہے۔ وہ کیسے رہتی ہے؟ آئے میرے ساتھ کلام مقدس میں 24ویں آیت کو دیکھیں۔ بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی
تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ یعنی کہ جب تک مسیح یسوع اس دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت تک ہم کس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے؟ شریعت کے مطابق۔ اور وہ زندگی کیا تھی؟ ایک غلامی کی زندگی تھی کہ ہم غلام بن کر رہ گئے تھے، لیکن اس وقت ہم اس اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارتے تھے، اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے جو ہمیں کمانڈمنٹس دی گئی تھی، جو ہمیں احکام دیے گئے تھے۔ لیکن جب مسیح یسوع آ گیا اور جب مسیح یسوع اس دنیا میں آیا تو میرے عزیزوں ہمیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے 26ویں آیت میں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے، مطلب جو آپ مسیح یسوع پر ایمان لائے ہیں، جو آپ کا اعتقاد مسیح یسوع پر ہے، جو آپ کا بھروسہ خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور اس کے وسیلہ سے آپ نے آزادی کو اپنی زندگی میں لیا اور آپ آزاد ہو گئے۔ کس میں سے؟ غلامی میں سے۔ اور جب ہم غلامی میں سے آزاد ہو گئے تو میرے عزیزوں پھر ہمیں آزادی مل گئی، پھر ہم شریعت کے ماتحت نہ رہے بلکہ ہم مسیح یسوع کے ماتحت ہو گئے، اور مسیح یسوع کے اور ان تمام احکام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ہماری آنکھیں بند تھیں، ہم گناہ آلودہ زندگی کو بسر کر رہے تھے، لیکن جب مسیح یسوع اس دنیا میں آیا اور اس نے ہمیں آزادی کا درس دیا، اس نے ہمیں آزادی کی تربیت دی اور اس نے ہمیں آزادی کے بارے میں بتایا، اور وہ آزادی کیا تھی کہ ہم اپنے گناہوں کو رد کریں، ہم ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑائے جائیں، وہ تمام دکھوں میں سے، ان تمام تکلیفوں میں سے باہر نکلیں جو ہم سے سرزد ہو چکے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتا تھا کہ میرے لوگ، میری قوم اس قدر دکھ میں رہے، اس قدر تکلیف میں رہے، اور وہ ان تمام دکھوں کو برداشت کرتی رہے۔ اس لیے اس نے ان تمام دکھوں کو اپنے اوپر لے لیا اور ان تمام تکلیفوں کو اپنے اوپر لے لیا اور ہمیں آزادی کا ماتحت بنا دیا۔ کیسے؟ آیت 26ویں آیت کی ہمیں دوسرے حصے میں ملتا ہے، جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ جب ہم مسیح یسوع میں ہیں اور جب ہم نے آزادی کو پا لیا ہے، اور آزادی ہم نے کیسے پائی؟ کہ جب ہم نے مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیا، جب ہم نے مسیح یسوع کے مطابق اس ایمان کو اپنے اندر لے لیا جو مسیح یسوع نے ہمیں سکھایا، اور اس نے اس وقت تعلیم دی، اس وقت لوگوں کو پڑھایا، اس وقت لوگوں کو سکھایا۔ اور اگر آج ہم آزاد نہیں ہیں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتے ہیں۔ ہم چرچ کے بجائے، ہم خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کے بجائے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں جو آپ کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں، جو آپ کو غلط راہ پر لے جاتے ہیں، جو آپ کو خداوند یسوع مسیح کی باتوں سے گمراہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو آزادی سے نکال کر غلامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کو رد کرنا ہے، ہم نے ان کی طرف راغب نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم نے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے ان تمام کاموں کو کرنا ہے جو خدا کو پسند ہیں۔ آئے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں غلطیوں 5 باب اس کی 13 آیت۔ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ کیا خوبصورت آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کلام مقدس واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ ہماری آزادی جسمانی باتوں کا موقع نہیں بنتی۔ ہماری آزادی جب ہم روحانی طور پر آزاد ہوتے ہیں اور جسمانی خواہشات کو ہم رد کرتے ہیں
تو میرے عزیزوں پھر ہم روحانی آزادی کو اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنی خواہشات کو اول درجہ دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں اور خدا کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اور خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے ہیں اور خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دیتے ہیں، تو میرے عزیزوں پھر ہم جسمانی اعتبار سے ہم ان تمام گناہوں کو اپنی زندگی میں دعوت دے دیتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہوتی ہے، اور جس کے باعث ہم غلامی کی زندگی میں آ جاتے ہیں، ہم غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن آزادی ہمیں اسی وقت ملتی ہے جب ہم مسیح میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اس ملک میں آزادانہ طور پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے ہے کہ اس وقت اگر ہمارے حکمران جو اس وقت حکومت کرتے تھے، اگر وہ دن اور رات خدا کی حضوری میں جدوجہد نہ کرتے، کوشش نہ کرتے، تو میرے عزیزوں آج ہم آزادانہ طور پر اس ملک میں رہتے ہوئے خداوند کے نام کو عزت اور جلال نہ دے پاتے۔ لیکن یہ خداوند کا فضل ہے، یہ خداوند کا کرم ہے، یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ خداوند نے ہمیں ایک ایسا ملک بخشا جس کے بانی نے، جس کے چیئرمین نے دن اور رات ایک کر کے اس ملک کے لیے لڑائی کی، اس ملک کے لیے جدوجہد کی، اس ملک کے لیے جنگ کی، اور وہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن نے، اور اسی طرح ان کے ساتھ بہت سارے ان کے ساتھی تھے، فرینڈز تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر دن اور رات محنت کی، دن اور رات خداوند کی حضوری میں انہوں نے اس کوشش کو جاری رکھا، اور آج یہ ملک آزاد ہوا، اور جس کے باعث آج ہم اس ملک میں رہتے ہوئے مسیح یسوع کا نام آزادانہ طور پر لے رہے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں۔ اگر آج یہ ملک آزاد نہ ہوتا تو میرے عزیزوں آج ہم بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے، آج ہم بھی کسی ملک کے نیچے غلام بنے ہوتے، اور آج ہم بھی غلام بن کر ان تمام کاموں کو، ان تمام گناہوں کو کر رہے ہوتے جو خدا کو ناپسند ہوتے۔ یہ خداوند کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہم پر مہربانی ہوئی کہ خدا نے ہمیں ملک بھی آزادانہ دیا، اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے مرنے کے بعد جی اٹھنے سے جو ہمیں آزادی ملی اور جو ہمیں سرفرازی ملی، اور وہ اس اعتبار سے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور اس کے حکم اور آئین کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے ساتھ دیکھیں یوحنا 8 باب 31 آیت سے لے کر ہم 36ویں آیات تک کلام مقدس میں دیکھیں گے۔ پس یسوع ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ میرے عزیزوں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر آپ میرے کلام پر قائم رہو گے تو آپ آزادی پاؤ گے، اگر آپ میری باتوں کو اپنی زندگی میں لو گے تو آپ آزادانہ طور پر اپنی زندگی کو بسر کرو گے۔ اور اسی طرح میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں اور اس بات پر بھروسہ رکھتی ہوں کہ جب ہم مسیح یسوع میں ہوتے ہیں تو ہمیں آزادی ملتی ہے، اور جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں آزادی ملتی ہے۔ ہمیں 2 کرنتھیوں 3 باب اس کی 17 آیت میں ملتا ہے کہ جہاں یسوع ہے وہاں آزادی ہے، اور جہاں یسوع نہیں ہے وہاں آزادی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یسوع کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو پھر ہم آزادی کو حاصل کرتے ہیں۔ اور میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے یقیناً برکت پائی ہوگی۔ آئیں ان تمام زندگیوں کے لیے ہم خداوند کی حضوری میں دعا کریں گے جو اس وقت لائیو اس میسج کو سن رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں گے اور ان کے لیے خداوند کی حضوری میں شفایت کریں گے کہ خدا ان کی زندگی میں اسی طرح اپنے جلال کو اپنے خادموں کے ذریعہ سے، خادماؤں کے ذریعہ سے ظاہر کرتا رہے، تاکہ ان کی زندگیاں بھی غلامی کی طرف نہ جائیں بلکہ آزادی کی طرف جائیں۔ آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور ہم خداوند کی حضوری میں دعا کریں گے۔
قدوس 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 خدائے قادر، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو عظیم خدا ہے، تو جلالی خدا ہے۔ اے خدائے اقدس، اسی طرح تیری پاک حضوری میں دعا گو ہوں۔ اے لشکروں کے رب، جتنی زندگیاں تیری پاک حضوری میں اس وقت اس میسج کو سن رہی ہیں، اے خدائے عظیم، تو ان کی زندگیوں میں گہرے طور پر اپنے جلال کو ظاہر کر، تاکہ اے جلال کے بادشاہ، اے لشکروں کے رب، جس طرح تو نے آج ہمیں یہ سکھایا، آزادی جو مسیح یسوع میں حاصل ہوتی ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب تو ہوتا ہے ہماری زندگی میں تو ہم آزادی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر تو ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم غلام ہیں، ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اے جلال کے بادشاہ، میں تیری حضوری میں منت کرتی ہوں، ایک ایک زندگی کو چھو لے، تاکہ خدائے قدوس یہ غلامی کی زندگی نہ بسر کریں بلکہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی کو گزارنے والے ہو سکیں اور آزادی مسیح یسوع میں رہ کر لینے والے ہو سکیں۔ اے جلال کے بادشاہ، اسی طرح میں تیری پاک حضوری میں دعا کو ہوں۔ اے خدائے قدوس، میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ تو نے اس دعا کو سنا اور قبول کیا، مانگتے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔